قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وقال علیہ الصلاۃ والسلام کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا قیل ومن یأبی یا رسول اللہ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا رواہ البخاری۔ اما بعد، ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، تقدیس و تحمید اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو کل کائنات کا اکیلا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، سننے والی معززات، مکرمات، اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا سب سے پسندیدہ دین عطا کیا، اور اس دین کو لے کر آنے والے اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے، سب سے لاڈلے، سب سے چنیدہ خاتم النبیین والمرسلین سیدنا و مولانا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کا دعویٰ کرنے والوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، فرما برداری کا واجبی لازمی حکم عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ یہ لام تاکید کا بھی ہے اور لام قسمیہ بھی اس کو کہتے ہیں، گویا کہ اس میں قسم بھی ہے، تاکید بھی ہے، البتہ تحقیق قسم ہے اس بات کی کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ اور اسوہ اگر کوئی ذات ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے مرشد بھی ہیں، ہمارے ہادی بھی ہیں، ہمارے پیر کامل بھی ہیں، ہمارے لیے اسوہ حسنہ بھی ہیں، ہمارے رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، خاتم النبیین بھی ہیں، اور کائنات میں اللہ کی ذات کے بعد سب سے زیادہ ہمارے لیے محبوب بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ہر مسلمان کے لیے واجبی اور فرضی چیز ہے۔ اگر کسی بندے کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک لمحے کے لیے بھی نہ رہے تو اس کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لوگوں، تم میں سے تب تک کوئی شخص ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں اس کے لیے اس کی اولاد سے بڑھ کے، اس کے والدین سے بڑھ کے اور ساری کائنات سے بڑھ کے اس بندے کے لیے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، تب تک تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ محبت کے بعد محبت کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، آپ کی فرما برداری کی جائے، آپ کے احکامات و نواہی کو مانا جائے۔ اگر ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی کو، اپنے شب و روز کو، اپنی خوشی غمی کو، اپنے لیل و نہار کو، اپنے ایام کو، معاشرے کو، خاندان کو، افراد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ڈالنا ہے۔ یہی ہماری کامیابی کا واحد ذریعہ ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کل امتی یدخلون الجنہ، آپ نے فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی. کل امتی، میری ساری امت یدخلون الجنہ، جنت میں جائیں گے. الا من ابا، سوائے اس شخص کے جو جنت میں جانے سے انکاری ہو جائے، مکر جائے کہ میں جنت میں نہیں جانا چاہتا. صحابہ نے پوچھا من یابا یا رسول اللہ، محبوب جنت میں جانے سے بھی کوئی انکاری ہے؟ کون بدبخت ہے جو جنت میں جانے سے انکاری ہو جائے، مکر جائے کہ مجھے جنت نہیں چاہیے؟ آگ میں جانا کون پسند کرے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ معلوم ہوتا ہے کہ زبان قال سے کہہ کے کوئی نہیں کہے گا کہ میں جنت میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اس کے حالات، اس کے واقعات، اس کے طور طریقے، اس کا زندگی کا اٹھنا بیٹھنا اور اس کا چلنا پھرنا اور اس کے طریقہ کار، عبادات، اس کا جو اسلام ہے وہ بتائے گا کہ وہ بندہ آیا جنت میں جانے کا ارادہ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. آپ نے فرمایا قاعدہ صاف ہے، قانون ایک ہے، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. سن لو میرے صحابہ، جو میری اطاعت، فرما برداری، میرا حکم مانے گا، میری سنت پہ چلے گا، میرے طریقے پہ چلے گا، وہ تو جنت میں جانے والا ہے. اور جس نے میری سنت کو، میرے طریقے کو، میرے حکم کو چھوڑ دیا، آپ نے فرمایا فقد ابا، اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اعمال اور آپ کے احکامات کو کیسے مانتے تھے، میں نے یہ کئی دفعہ مثال دی ہے، اور زمانہ ایسی مثال کے دوبارہ دکھانے کے قابل بھی نہیں ہے. صحیح بخاری کے اندر حدیث آتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو 17 مہینے تک یا 16 مہینے تک نبی پاک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور بار بار نماز میں آپ کی نظریں، آپ کا چہرہ اقدس آسمان کی طرف اٹھ جاتا تھا. آپ چاہتے تھے کہ میرا قبلہ بیت اللہ، کعبۃ اللہ، مسجد حرام کو بنا دیا جائے. اللہ تعالیٰ نے قبلہ تبدیل کر دیا. ایک صحابی عصر کی نماز نبی پاک کی اقتداء میں پڑھی اور نبی پاک نے قبلہ بیت اللہ کو بنا لیا. وہ شخص نماز پڑھ کے فارغ ہوا، انصار کے ایک قبیلے میں، انصار کی ایک بستی میں، انصار کے ایک محلے میں وہاں پر گیا تو وہ ابھی تک نماز پڑھ رہے تھے، حالت نماز میں تھے. یہ شخص نبی پاک کی اقتداء میں ظہر یا عصر کی نماز پڑھ کے جا چکا تھا، وہ حالت نماز میں تھے. اس شخص نے دور سے ان کو دیکھا کہ وہ ان کا قبلہ بیت المقدس تھا. بیت المقدس تھا. مدینہ کے اندر جب کھڑا ہوتے ہیں تو قبلہ بنتا ہے جنوب کی طرف. کدھر بنتا ہے؟ جنوب کی طرف. اور بیت المقدس اس کے بالکل متضاد سائڈ پہ شمال کی جانب بنتا ہے. ان کا منہ اس طرف تھا رکوع کی حالت میں، اور نبی پاک نے نماز پڑھی جنوب کی طرف منہ کر کے. وَهُمْ رُكُوعٌ، حالت رکوع کے اندر تھے. یہ پکار اٹھا، اس نے ندا دی کہ لوگوں گواہ ہو جاؤ، میں کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں کہ میں نے نبی پاک کی اقتداء میں ابھی نماز پڑھی ہے. آپ نے اپنے چہرہ اقدس کو بیت المقدس کی طرف نہیں بلکہ بیت اللہ کی طرف موڑ رکھا تھا. صحابی کہتے ہیں ان کا بیان کرنا ہے کہ وہ حالت رکوع میں تھے، امام آگے کھڑا تھا، مقتدی پیچھے کھڑے تھے، ان کی پشتیں جھکی ہوئی تھی، بیت المقدس کی طرف منہ تھا. انہوں نے رکوع سے اٹھنا گوارا نہیں کیا، انہوں نے ایک لمحہ فروگزاشت نہیں کیا. وہ حالت رکوع میں امام وہی سے چلتا ہوا، گھومتا ہوا، وہ ان کے پیچھے سے اسی طرح جھکا ہوا، وہ آ کے سامنے کھڑا ہو گیا. تمام مقتدیوں نے اپنے منہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف موڑ لیے. اس کو کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حالت نماز میں بھی ہوں، حالت رکوع میں بھی ہوں، اور ان کو نبی پاک کا حکم آ جائے تو اس کے بعد وہ ایک لمحہ کی دیر کیے بغیر نبی پاک کا حکم مان لیتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہماری زندگی کی بھلائی نبی پاک کا حکم ماننے میں ہے، دیر کرنے میں نہیں ہے. دوسرا واقعہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں شراب کو حرام کر دیا گیا. سیدنا انس بیان کرتے ہیں، سیدنا ابو طلحہ انصاری، ان کے گھر میں ایک مجلس تھی، دعوت تھی. شراب ابھی عام حرام نہیں ہوئی تھی، شراب کے جام دور چل رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اعلان کرنے والا مؤذن، اس نے جا کے اعلان کیا ان الخمر قد حرمت، کہ لوگوں شراب
ختمی اور یقینی طور پر آج کے بعد مسلمانوں پر حرام کر دی گئی ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ جناب ابو طلحہ کہتے ہیں سیدنا انس سے جو ان کے سوتیلے تھے، کہا جا کے دیکھ کیا وہ اعلان کیا ہے۔ اعلان سن کے آئے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان سنایا، وہاں پر صحابہ موجود تھے۔ جب انہوں نے اعلان سنا، جو ہاتھ میں جام تھے وہ گرا دیے گئے، جو مٹکے تھے وہ توڑ دیے گئے، جو پی چکے تھے اپنے حلق میں انگلی ڈال کے کیا کر دی، انہوں نے کہا نبی پاک کا فرمان آ گیا ہے، اگر ایک گھونٹ بھی اس کے بعد ہم نے حلق میں لیا تو پھر ہماری اس دنیا کے اندر بھلائی کا کوئی سامان نہیں۔ آج ہمارا وتیرہ کیا ہے؟ قرآن مجید کے اندر مالک کائنات ارشاد فرماتے ہیں نبی پاک کی سنت کے حوالے سے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیں اس کو لے لو، جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روکیں اس سے رک جاؤ۔ ابھی تو قاری صاحب نے انشاءاللہ بڑا شاندار جاندار والہانہ خطاب کرنا ہے، میں تو صرف آپ لوگوں کو کہہ لیں کہ ابتدائیہ پیش کرنے کے لیے آیا ہوں، تو آپ ابھی سے سست پڑ گئے ہیں۔ ابھی کیا ہوا ہے میرے بھائیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے اس کو لے لو، جس سے رسول روکیں اس سے رک جاؤ۔ کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ کیا ہم اس حکم پہ عمل پیرا ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ ایک صحابی سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گویا مروان کا زمانہ تھا، آئے، جمعے کا خطبہ چل رہا تھا۔ اب جمعے کے خطبے میں حکم کیا ہے؟ جب تم میں سے کوئی ایک آئے والامام یخطب فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے امام خطبہ دے رہا ہو تو نبی پاک نے فرمایا 2 رکعت پڑھے بغیر بیٹھنا نہیں ہے۔ ابو سعید خدری آئے، سنت کے مطابق 2 رکعت کی نیت باندھی۔ جو شرطے تھے پولیس والے انہوں نے آ کے روک کے بٹھانے کی کوشش کی۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب تھا کہ ان پہ کوئی سخت زد و کوب ہوتا۔ سیدنا ابو سعید خدری نے اپنی 2 رکعت نماز مکمل کی، جب سلام پھر گیا، جمعہ ختم ہو گیا، بعد میں ساتھیوں نے پوچھا قریب تھا کہ یہ آپ کو قتل ہی کر دیتے تو آپ نے چھوڑ دینی تھی، فرض تو نہیں تھی۔ انہوں نے کہا میں نے نبی پاک کو حکم فرماتے ہوئے سنا تھا کہ جب مسجد میں آؤ 2 رکعت پڑھے بغیر مت بیٹھو۔ کہا آج میری جان بھی چلی جاتی میں یہ نبی پاک کی بتائی ہوئی 2 سنتوں کو کبھی نہ چھوڑوں۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنت کی اتنی اہمیت، اتنا پیار سنت سے، اور ہم کبھی دعا میں کلمے اضافہ کر لیتے ہیں، کہیں کم کر لیتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر، صحیح حدیث میں آتا ہے، آتا تھا رجل فی جنب ابن عمر فقال الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اس شخص کو چھینک آئی، اس نے الحمدللہ کے ساتھ نبی پاک پہ درود پڑھا۔ کوئی برا کام تھا؟ بہت ثواب کا کام تھا، لیکن نبی پاک کی تعلیم کیا ہے اس موقع پر؟ سیدنا عبداللہ ابن عمر اسی وقت بولے، فرمایا لا اقول هذا ما علمنا هكذا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم چھینک آنے پر ہمیں یہ نہیں تھی جو تو نے الفاظ پڑھے، یہ اللہ کے رسول کی تعلیم نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا اقول الحمدللہ علی کل حال، جب چھینک آئے تو الحمدللہ پڑھنا نبی پاک نے سکھایا ہے، ساتھ درود کے کلمے نبی پاک نے نہیں سکھائے۔ یہ صحابہ کی سنت سے محبت، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، تمہارا اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو اللہ کی محبت کا تقاضا ہے کہ نبی پاک نے فرمایا میری اتباع کر لو۔ قرآن مجید کے الفاظ ہیں فاتبعونی، متکلم کا صیغہ، میری اتباع کر لو۔ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی جو نبی پاک کی فرما برداری نہیں کرتا وہ بندہ اللہ سے محبت
نہیں کرتا، اور جو اللہ سے محبت کرتا ہے، رسول اللہ سے محبت کرتا ہے، وہ نبی پاک کا فرما بردار بن جاتا ہے۔ وہ کسی مسلک کو، کسی فرقے کو، کسی پارٹی کو، کسی تعصب کو بالکل پرواہ میں نہ لاتے ہوئے صرف رسول اللہ کا قول دیکھتا ہے، آپ کا فرمان دیکھتا ہے، آپ کی حدیث دیکھتا ہے، آپ کا عمل دیکھتا ہے، آپ کی تقریر دیکھتا ہے، آپ کی سنت دیکھتا ہے، آپ کا عمل دیکھتا ہے، آپ کا اسوہ حسنہ دیکھتا ہے۔ یہی اس کا وتیرہ ہونا چاہیے۔ اور جو ایسا نہیں کرتا، جو ایسا نہیں کرتا، نبی پاک کی حدیث سن کے، نبی پاک کا فرمان سن کے اس کے بعد بھی عمل نہیں کرتا، قرآن مجید اعلان کرتا ہے، آخری بات کرتا ہوں، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ قرآن مجید اعلان کرتا ہے، مالک فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو نبی پاک کا حکم دیکھ لینے کے بعد، سن لینے کے بعد اس پر عمل نہیں کرتے، نبی پاک کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو اس بات سے ڈر جانا چاہیے کہ دنیا کے اندر انہیں کوئی فتنہ پڑ جائے، یا آخرت کے اندر جو نبی پاک کے حکم کی مخالفت کریں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخرت کے اندر دردناک عذاب میں مبتلا ہو جائیں۔ وعید ہے، صحیح مسلم کے اندر حدیث سلمہ بن اکوع بیان کرتے ہیں، نبی پاک کے ساتھ بیٹھ کے ایک شخص کھانا کھا رہا تھا، بائیں ہاتھ سے کھانا، فیشن بن گیا نا جی، بائیں ہاتھ سے کہی تو سمجھا بندہ پڑھیا لکھیا ذرا ہے، پڑھیا لکھیا بگڑیا بندہ، ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ بڑا سیویلائزڈ پرسن ہے، ہی از اے ویری سیویلائزڈ پرسن، بائیں ہاتھ سے کھانا فیشن۔ وہ بندہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، نبی پاک نے فرمایا کل بیمینک، صحیح مسلم کی حدیث پڑھ رہا ہوں، سلمہ بن اکوع بیان کرتے ہیں نبی پاک نے کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھا بندہ خدا۔ اس بندے نے تکبر میں آ کے، فخر میں آ کے کہ اتنے لوگوں میں میری انسلٹ کر دی، ہن تسی دسو ایک مجلس لگی ہوئے تے میرے جا ماڑا بندہ وچ بیٹھے ہوئے تے کوئی چودھری صاحب، ڈیرے دار، کوئی ایم پی ایم این اے، کوئی افیسر وہ کھبے ہاتھ نال گلاس پڑھ کے پی رہا ہوئے پیپسی کولا، تے میں کہا سرکار سجے ہاتھ نہ پیو، تے انہوں اپنی انسلٹ محسوس ہونی ہے کہ نہیں؟ تو وہ تو ساری کائنات کے امام تھے، لیکن جب نبی پاک نے مجلس میں اس کو ٹوکا تو گویا کہ اس کا اس طرح کا ایمان نہیں تھا، یا عرابی دیہاتی تھا، یا کوئی اور بندہ تھا، لیکن نبی پاک کی مجلس میں آ گیا، آپ نے فرمایا کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھا۔ وہ تکبر میں آ کے کہتا ہے لا استطیع، لا کہتا ہے میرا نا دایاں ہاتھ اٹھتا نہیں ہے، میرے دائیں ہاتھ میں کوئی خرابی ہے، اس نے جھوٹ بول دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بددعا دی، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شیوا نہیں تھا، لیکن سنت کی مخالفت اور بائیں ہاتھ سے کھانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، ان الشیطان یاکل بالشمال، شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے۔ جب وہ شیطانی عمل کر رہا تھا اور نبی پاک نے روکا، تکبر میں آ کے الٹا جواب دیا، نبی پاک نے فرمایا لا تستطیع، ٹھیک ہے تو آج کے بعد ہاتھ اٹھانے کی طاقت بھی نہ رکھے۔ صحابی سلمہ بن اکوع بیان کرتے ہیں ساری زندگی اس کے بعد وہ بندہ اپنا دایاں ہاتھ اوپر نہیں اٹھا سکا، اس کا ہاتھ مفلوج ہو گیا، شل ہو گیا، نبی پاک کی ایک حدیث کو نہ مانا۔ تو ہم روزانہ کتنی حدیثوں کو سن کر، سمجھ کر، پڑھ کر، لکھ کر ہم نہیں ان کو مانتے تو ہیں لیکن عمل میں نہیں لاتے۔ میرے بھائیوں، ہماری زندگی کی بھلائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقوں میں ہے۔ اسی وجہ سے کل قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا جام بھی ملے گا، نبی پاک کے جھنڈے تلے جگہ بھی ملے گی، نبی پاک کی شفاعت بھی ملے گی۔ اور اگر نبی پاک نے دھتکار دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا سحقن سحقن لمن غیر آبادی، جب حوض کوثر پہ آئیں گے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی پاک فرمائیں گے چہرے کے ان کے عذاب وضو کے اثرات دے کر، یہ تو میری امت ہے، ہاؤلائے امتی امتی امتی، تو فرشتے یحال بینی و بینہم، میرے اور ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی، میں کہوں گا میری امت، آگے سے اللہ کے فرشتے جواب دیں گے یہ آپ کی امت کے لوگ نہیں ہیں، انہم غیروا بعدک، انہوں نے آپ کے بعد دین کو تبدیل کر دیا تھا، اپنی مرضی شامل کر دی تھی۔ آپ فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر آبادی، ان کو دور کر دو، پرے لے جاؤ، دفع کر دو ان کو جنہوں نے میرے بعد میرے دین میں نئی چیزیں کا اضافہ کر لیا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔
سب